الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا نام سن کر ہم کیا کریں؟ درود پڑھیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں سب کو اس بات کا احساس دلا دوں کہ جس ذات، جس شخصیت، جس آدمی کی سیرت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کوئی ایسے معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ وہ انسان ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بے شک بہت بلند اخلاق پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ القلم آیت نمبر 4. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. قسم کھا کر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے جہالت کے نشے میں اندھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بڑی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، جب تک ان کی سفارش نہیں ملے گی آپ اور ہم جنت میں جائیں گے؟ کیا میرے بھائی جائیں گے جنت میں؟ نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں تب ہم جنت میں جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں یہی جواب دیتے ہیں، ان کی سفارش کے بغیر ہم جنت میں نہیں جاتے. جن کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کریں گے. تو میرے کیف میں ہر دن درس شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو سیرت کی اہمیت پر بولتا ہوں تاکہ سیرت کی اہمیت کا احساس مجھے اور آپ کو ہو جائے. اس کے بعد پھر ہم اپنے نصاب پر آتے ہیں جہاں سے ہم کو پڑھنا ہے. اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے عرب ان کی کیا حالت تھی یہ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ہماری تیسری کلاس ہے، یہ آج ہماری یہ تیسری مجلس ہے سیرت کی. اب تک ہم نے بہت ساری باتیں پڑھ دی ہیں. آج کی اس درس میں جو بات ہمارے ساتھ ہے اس کا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس صرف 45 منٹس رہ جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہم کو پڑھنی رہتی ہیں. تو اسی لیے انشاءاللہ سب سے پہلی چیز جو آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ ہے، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ جاہلیت کا زمانہ تھا. لوگ جاہلیت کے اندھیروں میں جیتے تھے، گھٹاٹوپ اندھیرا تھا، اسلام کی روشنی وہاں موجود نہیں تھی. تو جاہلیت کے زمانے میں 3 چیزوں پر آج ہم بات کریں گے. وہاں کی اجتماعی حالت بولے تو سوشل کنڈیشن، کیا بولیں گے اسے؟ سوشل. جیسے آپ سوشل میڈیا بولتے نہیں، آپ کا موبائل، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ ساری چیزیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی سوشل کنڈیشن کیا تھی. اس کے بعد ایک بات کرتے ہیں اقتصادی، اس لیے کہ اکثر اردو کے لفظ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے ہیں. کل ایک صاحب نے فون کیا تو بتایا آپ چنانچہ کیا بولتے ہیں، تو ان کو نہیں معلوم چنانچہ کیا ہوتا ہے.
تو میری کوشش یہ ہے کہ میں آسان سے آسان بناؤں تاکہ آپ سمجھیں. مجھے زیادہ گاڑا بول کے آپ سے کچھ لینا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم ایسا بولیں کہ آپ سمجھ جائیں, ہمارا مقصد کیا ہو جائے, پورا ہو جائے. دوسری چیز ہے اقتصادی حالت. اقتصادی حالت ہے اکنامیکل کنڈیشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عربوں کی اکنامیکل کنڈیشن کیا تھی, کیسے وہ لوگ ان کا گزارا کیسے ہوتا تھا, وہ لوگ کیسے جیتے تھے, ان کے پاس کیا تجارتیں تھیں, کیا ان کا یہ تھا, وہ ساری چیزیں ہم بات کریں گے. ایک تیسری چیز جو مجھے آپ کو کرنی ہے, اخلاقی حالات کیا تھے. اخلاقی حالات, مورل کنڈیشن. تو کتنی باتیں ہوئی؟ 3 چیزوں پر آج ہم بات کریں گے. یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے کی. سوشل کنڈیشن, اکنامیکل کنڈیشن, مورل کنڈیشن. عربوں کی حالت کیسے تھی؟ چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں اجتماعی حالات. وہاں کی سوشل کنڈیشن کیسی تھی؟ تو عربوں کے پاس 2 طبقے تھے. جیسے یہاں ہندوستان میں ایک زمانے میں کئی طبقے تھے. برہمن کا ایک طبقہ تھا, چھتری جسے کہتے ہیں وہ الگ طبقہ تھا, شودر جسے کہتے ہیں, انہوں نے طبقاتی زندگیوں میں بانٹ دیا تھا. کوئی شودر برہمنوں کی گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا, گھنٹی بجا کے داخل ہو, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ شودر آ رہا ہے. کسی کو چھو نہیں سکتا تھا, ان کے مندروں میں جا نہیں سکتا تھا. ایک طبقاتی زندگی یہ لوگ جیتے تھے. ویسے ہی عربوں کے پاس بھی طبقۃ اشراف, بڑے لوگوں کا ایک کیٹیگری تھا. اس کے بعد چھوٹے لوگوں کی ایک کیٹیگری تھی. لیکن دونوں کیٹیگری میں سوشل کنڈیشن ان کی ایسی تھی کہ زنا, بدکاری بالکل عام تھی. زنا, بدکاری بالکل دونوں کنڈیشن میں چلتی تھی. طبقۃ و اشراف میں کیا ہوتا تھا, عورتوں کو تھوڑی عزت تھی, عورتوں کی بات چلتی تھی بڑے لوگوں میں, عربوں میں. اور عورت چاہتی تو ساری قومیں مل جاتی, اگر کوئی عورت چاہتی تو ساری قوموں کو لڑا دیتی. ویسی حالت عورتوں کی اس زمانے میں تھی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں, جیسے آگے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات, یہ ساری باتیں کس تعلق سے ہم کر رہے ہیں؟ سوشل کنڈیشن. سوشل کنڈیشن, سوشل لائف میں نکاح شادی بھی آتا ہے, میرج لائف. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں نکاح 4 طریقے پر ہوتے تھے. آج کے زمانے میں بھی نکاح کتنے طریقے پر ہوتے ہیں؟ ایک باپ ہے جو عزت کے ساتھ بچی کو لے جا کے کراتا ہے, اور ایک ہے جو بچی خود بھاگ کے کر لیتی ہے, کورٹ میرج, کیا رجسٹر میرج, لو میرج, پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے. اور شریعت کہتی ہے لا نکاح الا بولی وشاہد عدل, ولی اور 2 گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. اگر کوئی دوڑ کے جا کے, اب لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسا آیا ہے, اتنا ٹارگٹ ہے, اتنے مسلمان بچیوں کو ہندوؤں کی گھروں کی بہو بنانا. ارے فالٹ تمہارے پاس ہے تو ہم سر جا کے کہاں ماریں گے؟ اپنی بچیوں کو سکھاؤ, اسلام سکھاؤ, اور اسلام کی قدر و عظمت سکھاؤ, بعد میں رو تو برکت ہے. جیسے آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے ویسے اس زمانے میں بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 4 نکاح وہ زمانے میں ہوتے تھے. ایک نکاح وہ ہے جو ولی اپنی نگرانی میں بچی کی نکاح کراتا تھا, مہر دے کر آدمی شادی کرتا تھا جیسے آج کے زمانے میں. دوسرا نکاح وہ ہے نکاح استبغاء, جسے ایک زمانے میں برہمن سماج میں وہ چیز تھی نیوگ. آپ ہندی میں اگر ماریں گے نیوگ تو یہاں بھی وہ چیز چلتی تھی. کیا ہے؟ اگر ایک آدمی اپنی بیوی ہے, اس کی دیکھتا ہے کہ اگر سوسائٹی میں ایک بڑا آدمی ہے, شریف آدمی ہے, اپنی بیوی کو اس کے پاس بھیجتا ہے, اس سے زنا کرواتا ہے, اس کے بعد یہ نہیں ملتا جب تک کہ اس سے حمل نہیں ٹھہر جاتا ہے. تو وہ ان کے پاس ایک دین کی شکل تھی. جاہلیت کے زمانے میں اسی ہوتا تھا جیسے یہاں بھی ایک زمانے میں نیوگ کے نام سے چلتا تھا. تو یہ بھی ایک نکاح اس زمانے میں تھا, یہ بھی زنا ہے. ایک اور نکاح کی شکل یہ تھی کہ ایک عورت, اس سے کئی مرد ملتے,
اب جب حمل آ جاتا، ڈلیوری ہو جاتی، بچہ آتا، تو جتنے مرد ملے ہیں ساروں کو عورت بلاتی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جاہلیت کے نکاح کے بارے میں بیان کرتی ہوئی کہتی ہیں، وہ عورت سارے مردوں کو بلا کر کہتی، دیکھو میرا اور تمہارا تعلق کیا ہے معلوم ہے، اور یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے 3 دن پہلے، سارے لوگ کھڑے ہوتے سامنے، بولتے یہ تیرا ہے. تو وہ آدمی خاموشی سے وہ بچے کا باپ بن کر وہ بچے کو لے جاتا. کتنے ہوئے؟ 3. ایک چوتھا نکاح ایسا ہوتا کہ زنا کا بازار گرم تھا، عورتیں زنا کرتی، کئی مردوں سے اس کے تعلقات ہوتے. جب بچہ پیدا ہوتا تو خافیہ شناس آتا. خافیہ شناس مطلب ادریس بھائی کسے بولیں گے؟ خافیہ شناس ثنا بھائی، خافیہ شناس کسے بولتے ہیں؟ خافیہ شناس کا مطلب ہے کہ وہ دیکھ کر پہچانتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ نہیں. پاؤں دیکھے گا، ہاتھ دیکھے گا، باڈی لینگویج دیکھے گا، ایسا معلوم ہو جاتا ہے. الولد صنوابی، باپ بیٹا دونوں بازو بازو بیٹھے ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے. رنگ میں، ڈھنگ میں، بات کرنے میں کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے؟ ٹچ ہو جاتا ہے. تو خافیہ شناس دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ بچہ جو اتنے مردوں سے اس عورت کی صحبت رہی فلاں مرد کا ہے. یہ چوتھا نکاح. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بالکل اس زمانے میں ایسی بات تھی. اور اسی طرح یہ عربوں کے زمانے کی سوشل لائف کی باتیں تھی، کیسے وہ زمانے میں وہ ہوتی تھی. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں ایک آدمی ایک ہی وقت میں کئی عورتوں کو نکاح میں رکھتا تھا. 20 عورتیں، 10 عورتیں، کوئی عیب کی بات نہیں تھی. کبھی 2 سگی بہنوں کو نکاح میں رکھتا تھا. سگی بہنوں سے شادی جائز ہے؟ نہیں. لیکن ہم نے سنا ایک صاحب آئے، کہا کہ ہمارے ابا نے شادی کیا، ہماری امی اور ہماری خالہ دونوں بہنیں ہیں. اب وہ اندھا قاضی پڑھایا نکاح. قاضی کو تو احساس ہونا چاہیے بھائی میں جو نکاح پڑھا رہا ہوں دونوں بہنیں ہیں. تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے، وہ جاہلی معاشرہ تھا. اسی طرح سے آدمی سوتیلی ماں سے شادی کرتا تھا، العیاذ باللہ، یہ بھی جاہلیت میں ہوتا تھا. یعنی ماں نے کئی شادیاں، باپ نے کئی شادیاں کی، باپ کا انتقال ہو گیا. جیسے ہر چیز وراثت میں بڑھتی تھی، ماں بھی بڑھ جاتی تھی. ماں سے بیٹا سوتیلی ماں سے آدمی شادی کر لیتا تھا. تو یہ اس زمانے کی یہ تھی. بہرکیف سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، ساری مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ شخص میرا بیٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں نے اس کی ماں سے زنا کیا، اس لیے یہ میرا بیٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے آ جانے کے بعد اس دعوے کی، کلائم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جاہلیت کی بات گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہے جس کی بیوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم کر دی. تو ساری باتوں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زنا، بدکاری جاہلیت کے زمانے کی ہے، جو آج پھر ایک بار زندہ ہو رہی ہے. آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ زنا کے اڈے، بدکار عورتیں، زناکار عورتیں پھر جاہلیت کو کیا کر رہے ہیں؟ رینیو کر رہے ہیں. اور یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں اس لیے کہ ہم زنا کو غلط کہتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں مسلمان غلط ہے، چونکہ ہم زنا کو غلط کہتے ہیں، شراب کو غلط کہتے ہیں، اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں. تو یہ زنا، بدکاری، فحاشی یہ جاہلیت کے زمانے کی چیزیں ہیں. اسی طرح بیٹوں کی حیثیت کیسی تھی؟ ایک طرف لوگ بیٹوں کو اپنے بیٹے سمجھتے تھے، دوسری طرف بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. کیا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں؟ بیٹوں کو اپنا لیتے تھے، بیٹیوں کو کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. آج کے زمانے میں کیا کرتے ہیں؟ بیٹے پیدا ہونے سے پہلے گاڑ دیتے ہیں. وہ لوگ کب گاڑتے تھے؟ پیدا ہونے کے بعد. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں. بہرحال جاہلیت
اپڈیٹ شکل میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے. اس کے بعد ایک اور چیز، جیسے کہتے ہیں کہ بھائی بھائیوں کا تعلق، چچیرا بھائی، ممیرا بھائی، ان کے تعلقات وہ زمانے میں اچھے تھے، جاہلیت کے زمانے میں، اس لیے کہ قبیلے اس سے بنتے تھے، دوسرے قبیلوں سے جنگیں ہوتی تھی، تو تب سب لوگ آپس میں مل کر دوسرے قبیلوں سے جنگیں کرتے تھے. تو یہ تو تھی بات ہمارے ساتھ کس موضوع کے تعلق سے؟ سوشل کنڈیشن کیسی تھی. اب اس کے بعد ہمارے ساتھ بات ہے اقتصادی حالت کی. اقتصادی حالت کے معنی اکنامیکل کنڈیشن. آج ہم سب لوگ اسی کو لے کر تو پریشان ہیں. ہاں جتنے ہم بیٹھے ہیں، ہاں آگے اور پیچھے 19-20 سب لوگ کیا ہیں؟ پریشان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ہاں وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمان میں. ہمارا رزق کہاں ہے؟ آسمان میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عربوں کے پاس اقتصادی جو حالت تھی، اکنامیکل جو پوزیشن یا کنڈیشن تھی، وہ کیسے تھی اس پر بات کرتے ہوئے شیخ لکھتے ہیں کہ کاروبار اور تجارت اچھا ہونا بولے تو کیا ہونا؟ امن رہنا. امن رہنا، لڑایا نہیں ہونا، دنگے فسادہ نہیں ہونا، بیماریاں نہیں آنا. اب یہ کووڈ-19 کا زمانہ، بیماریاں، دنگے، اس میں کاروبار چلتا بالکل ویسے ہی عربوں کے زمانے میں بھی تھا. عربوں کے زمانے میں قبیلے قبیلے لڑتے تھے، دنگے فساد ہوتے تھے. ان کے پاس کوئی خاطر خواہ تجارت نہیں تھی. یا تو وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، یا تو چمڑے کو دباغت دے کے اس سے چیزیں بناتے تھے، یا تو کپڑے کی بنائی کا کام کرتے تھے. عربوں سے عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. البتہ ان کا جو کاروبار تھا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سال میں 2 مرتبہ محرم کے مہینوں میں وہ کاروبار کے لیے سفر کرتے تھے. کیوں ایسا کرتے تھے؟ محرم کے مہینے میں کیا نہیں ہوتا تھا؟ جنگ نہیں ہوتی تھی. تب راستے پرامن ہوتے تھے. تب وہ لوگ کیا کر سکتے تھے؟ سفر کر کے تجارت کر سکتے تھے. تو بات سمجھ میں آئی کہ تجارت کی ترقی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دنگے فساد نہیں ہونا. گھر میں دنگے فساد، بیوی سے رات بھر سوتا نہیں، صبح میں دکان میں جا کے تجارت کریں گا، سوں گا. گھر میں سکون ہے، باہر جا کے کیا کرے گا؟ 2 پیسے کمائے گا، تجارت کرے گا. گھر میں سکون نہیں، گلی میں آئے تو سکون نہیں، باہر سکون نہیں، پیسہ کیسا کمائے گا؟ کیسے کاروبار کرے گا؟ کیسا دماغ لگائے گا؟ عرب کی جاہلیت کے زمانے میں جب قبیلے جنگ لڑتے تھے، کوئی کاروبار نہیں تھا، تو وہ لوگ حرمت کے مہینوں میں وہ کرتے تھے. عام طور سے ان کے پاس کیا تھا؟ کھیتی باڑی، کپڑے بننا، چمڑے کی دباغت. چمڑے کی دباغت مانے چمڑے کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نمک ڈال کے کیا کرتے ہیں؟ ٹائن کرتے. تو وہ زمانے میں وہ لوگ چمڑے کی دباغت دے کے اسے استعمال کرتے تھے. یا تو بکریاں پالنا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بکریوں کا ریوڑ پالنا، یہی چیزیں ان کے پاس تھی. یہ تو تھی بات عربوں کے اکنامیکل کنڈیشن. تیسری بات ہمارے پاس کیا ہے؟ مورل کنڈیشن. اخلاق کیسے تھے؟ اخلاق کے لیے آپ اگر جاننا چاہیں تو آپ مختصر اتنا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب والوں کو ایسے کچھ ان کے اندر اخلاق تھے جاہلیت کے زمانے میں بھی، وہ اخلاق کو اسلام نے آ کر نکھارا ہے. اسلام نے آ کر اس اخلاق کا رخ موڑا ہے. اس لیے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. ہمارا بھائی حق پر رہندے نہیں رہندے، کیا کرنا؟ سپورٹ کرنا. لیکن اسلام آنے کے بعد اس کا مطلب ان کو سمجھایا. اس کا مطلب وہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ظالم کی مدد ایسے کرو کہ اس کو ظلم سے روکو، مظلوم کی مدد ایسے کرو کہ ظالم کو اس سے روکو، ظالم کے ظلم سے روکو. تو مطلب ایسے ہوا
کہ عربوں کے اندر بہت سارے اچھے اچھے اخلاق تھے. ایک تھی اخلاق ان کے اندر کرم اور سخاوت. ایک اخلاق کیا تھی؟ کرم اور سخاوت. سخاوت کے معنی کیا؟ دینا. اب اچانک ایسا ہوا صبح ہمیں سہیل صاحب کے گھر چلے گئے. سہیل صاحب کے پاس کیا بھی نہیں ہے, ان کے پاس خالی ایک اونٹ ہے جس میں انہوں سارے گھر والوں کو پانی لاتے, سارے گھر والوں کا سہارا سمجھیے اللہ کے بعد وہ اونٹ. لیکن مہمان نوازی ان کے اندر ایسی تھی کہ وہ اونٹ بھی کیا کرتے, ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیتے. ماشاء اللہ, اللہ تعالی کیا کرتے ہیں. ہاں, لوگ بتاتے ہیں, عربوں کی تاریخ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے نابینا, ان کا نام بھی انہوں نے لکھا, نابینا تھے. تو دوسرے صاحب جا کے بولے دیکھو میں دور سے آیا ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس ایک یہ تھا غلام حبشی, ان کو سہارا دے کے ان کو راستہ بتاتا تھا. تو یہ کیا کیا معلوم, وہ غلام اٹھا کے ان کو دے دیے, دیوار کا سہارا لے کے چلنے لگے. سبحان اللہ. تو عربوں کے پاس ایک چیز کیا تھی, کرم اور سخاوت. آج بھی وہ سخاوت ان کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان کے اندر دی تھی. اسی لیے وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ شراب جتنا پیتے اتنی سخاوت کرتے. عرب کیا کرتے تھے, شراب پی کے مدہوش ہو گئے تو جیب سے نکال کے دیتے. آج بھی ذرا شرابی کیا کرتے ہیں, ہاں العیاذ باللہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے, لیکن وہ لوگ سمجھتے تھے کہ شراب میں فائدہ زیادہ ہے, ہم زیادہ پی کے زیادہ ہم کیا کریں گے, خیرات کریں گے. بات غلط ہے. اسی لیے وہ لوگ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے, اور انگور کے درخت کو وہ لوگ کہتے تھے کرم, شجرۃ الکرم. انگور کے درخت کا نام انہوں نے کیا رکھا, اجا. اور شراب کا نام رکھا بنت الکرم. شراب کا نام کیا رکھا, بنت الکرم. اسی لیے دیکھیں شرابی بھی ایسے ہوتے ہیں, آپ اسے 10 روپے پوچھے نہیں دے گا, بولے اچھا شراب پیتے کہ چل پلاتا ہوں. شراب پلانے کو تیار, لیکن ضرورت پر اسے کیا دینے کو تیار نہیں ہے, 10 روپے دینے کو تیار نہیں. ایسی بری بلا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ شراب اس میں نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. عربوں کی عادت جس میں کہا کہ ان کے اندر سخاوت تھی, یہ پہلی عادت تھی. اسی طرح جیسے قرآن نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, اور ایک عادت ان کے اندر بیان کرتے ہوئے شیخ لکھتے ہیں وفائے عہد. وفائے عہد کے معنی جو وعدہ عرب کرتے تھے اس وعدے کو کیا کرتے تھے, پورا کرتے تھے. اور منافق ہے جو وعدہ کر کے کیا کرتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے. ارے کچھ کرو کل کرتا ہوں, وہ کل کبھی آتا نہیں. ہاں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں بات بول کے مکر جاتے ہیں, لیکن عربوں کے پاس وہ عادت نہیں تھی. جو چیز وہ سمجھ لیتے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے تلوار اٹھا لیتے تھے. ایک تیسری چیز عزائم کی تکمیل, جس بات کا وہ مکمل ارادہ کرتے اسے پورا کرتے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے جان کی بازی بھی عرب کیا کرتے ہیں, لگا دیتے ہیں. تو یہ عربوں کی مورل کنڈیشن تھی. 3 نہ ہم اس میں, ایک سوشل کنڈیشن, دوسرا اکنامیکل کنڈیشن, تیسرا مورل کنڈیشن. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں عربوں کے اندر بردباری تھی, سنجیدگی تھی. آج بھی آپ عربوں کو دیکھیں گے کہ مسجد میں نماز پڑھ کے کسی کی غیبت نہیں کریں گے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, مسجد میں نماز پڑھتے باہر آ کے قصے کہانیاں اس پر تبصرہ اس پر. عرب ایسا نہیں کرتے. ہر ایک اپنا اپنا اچھا ہے, کوئی کام کرے گا نیکی کا ساتھ دے گا, لیکن غیبت نہیں کرے گا, کسی کے تعلق سے غلط نہیں بولے گا. یہ چیز جاہلیت کے زمانے میں ان کے ساتھ تھی. اسی طرح ایک اور چیز عربوں کی انہوں نے بیان کی, بدوی اور سادگی. عرب کے لوگ میدانوں میں رہتے تھے, سیدھا سادہ زندگی رہتی تھی. وہ ٹینٹ لگا کے جیتے تھے, اونٹ رہتا تھا, اونٹ کا دودھ پی لیتے تھے. ان کی زندگیوں میں سادگی تھی. یہ ایمان کا ایک حصہ ہے, آدمی سیدھا سادہ زندگی رہے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دین تھی. آخر میں شیخ لکھتے ہیں انہی ارادوں کی وجہ سے
انہی عادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پیدا کیا؟ عرب میں پیدا کیا۔ اسلام آنے کے بعد یہ سارے عادتوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما کا مفہوم سمجھایا گیا۔ شجاعت، کرم اور تواضع، انکساری اور سادگی، اس کا مزاج سمجھایا گیا۔ ایک صاحب آئے، بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھا جوتا پہننا خوبصورت لگتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنو، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اگر آپ اچھا خوبصورت ڈریس پہننا چاہتے ہو پہنو، کوئی بات نہیں، یہ سادگی کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ 3 حالتیں تھیں جو آج کی اس درس میں ہم نے پڑھا۔ تو گزشتہ 2 درسوں میں، آج ہمارا تیسرا درس، تو ہم نے عرب کے بہت ساری باتیں ہم نے سنی۔ عرب کی سیاسی حالت، پولیٹیکل کنڈیشن کیا تھی ہم نے پڑھ لیا۔ عرب میں کون سے دین تھے وہ ساری باتیں ہم نے پڑھ دی۔ عیسائیت، یہودیت، ملحدانہ زندگی جو کچھ تھی ساری باتیں ہم نے پڑھ لی۔ آج ہم نے 3 باتیں پڑھ لی۔ چلیے اب چلتے ہیں خاندان نبوت پر۔ ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خاندان کی بات انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے 15 لازم، ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹائم ہے، 15 منٹ بہت زیادہ ہے۔ تو خاندان نبوت پر جب بات کرتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے، جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں رفیق بھائی، اکرم بھائی، آپ لوگ اپنا خاندان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ادریس بھائی ماشاءاللہ، آپ کے ابا، آپ کے ابا کے ابا، ثناء اللہ بھائی آپ کے ابا کے ابا کیا کہاں تک جانتے ہیں؟ میرا نام عبد الواحد ہے، میرے ابا کا نام عبد الحفیظ، ان کے ابا کا نام عبد الرحیم، ان کے ابا کا نام شیخ مولا۔ کتنے ہوئے؟ 4۔ آپ کتنے جانتے ہیں؟ 4 ہی، آپ بھی 4، 3، آپ 2، آپ 2۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نسب جانو، نسب جانو گے تو تم کیا کرو گے؟ خیر خواہی کرو گے، معلوم ہوگا کہ تمہارا خاندان سے ملنے والا بھائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لینج ہے، جو نسب ہے، وہ 3 طریقے سے آتا ہے، اس کے 3 الگ الگ ہیں۔ ایک نسب جاتے جاتے عدنان پر ختم ہو جاتا ہے، جیسے آپ تیسرے دادا پر ختم ہو گئے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نسب جا کر کہاں ختم ہوتا ہے؟ عدنان۔ کیا نام پر ختم ہوتا ہے؟ عدنان۔ اور ایک لائن جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہو جاتی ہے، اور ایک لائن اس سے آگے جاتی ہے آدم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کے ابا عبداللہ، ویسے جاتے جاتے کہاں تک جاتی ہے؟ لیکن شیخ لکھتے ہیں کہ ان تینوں راستوں میں سے صحیح جو چلتا ہے کہاں تک چلتا ہے؟ عدنان تک۔ شیخ کہتے ہیں عدنان تک۔ تو یہ عدنان سے اوپر تیسرے حصے میں، جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، تیسرا جو حصہ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے اس میں کچھ غلطیاں ہیں، اور دوسرے حصے میں اہل سیر کا اختلاف ہے، لیکن پہلا حصہ جو عدنان تک جاتا ہے اس میں کسی طرح کا کیا بھی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا، وہ 3 حصے یہاں بیان کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہم لوگ البتہ جان لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ، ان کے ابا کا نام عبد المطلب۔ عبد المطلب ہم بولیں گے عبد المطلب اصل نام نہیں تھا ان کا، اصل نام تھا شیبہ۔ اصل نام کیا تھا؟ شیبہ۔ شیبہ کیوں تھا؟ ہم لوگ سعودی عربی میں کہتے ہیں انت شیبہ ولا شاب، انت شیبہ ولا شاب بولے تو آپ بڈھے ہیں یا جوان ہیں؟ چونکہ پیدائش کے بعد عبد المطلب کے بال تھوڑے سفید تھے، جیسے ہمارے بال سفید ہو گئے وقت سے پہلے، تو ان کی امی نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا، بوڑھا، ارے بوڑھے سکے ہیں تمہیں، تو وہ نام کیا ہو گیا ان کا؟ شیبہ پڑ گیا۔ بعد میں جا کے عبد المطلب پڑا۔ ہم آپ کو بتائیں گے عبد المطلب کیسے نام پڑا۔ عبد المطلب اور آگے ہیں، عبد المطلب کے ابا ہیں ہاشم۔ ہاشم کا اصل نام تھا عمر۔ ہاشم کیسے بنا؟ یہ قحط سالی کے زمانے میں لوگوں کو روٹیاں توڑ توڑ کے شوربے میں ڈال کے بانٹتے تھے، جیسے آپ لوگ بانٹے نہیں،
اب کسی کو جان اچھا انہوں اچھا وہ ٹائم پہ کھانا باٹے سے انہوں. تو ہاشم کا نام بھی اصل نام کیا تھا ان کا؟ عمرو. وہ روٹیاں توڑ توڑ کو شوربے میں ڈبے ڈبے کو لوگ کھلاتے تھے, اس سے کیا ہو گیا ان کا نام ہاشم ہو گیا. دیکھیے ماشاءاللہ, کام اچھے کرتے ہیں تو نام بھی بدل جاتے ہیں, اور کام برے کرتے بھی تو نام بدل جاتے ہیں, تب بھی نام بدل جاتے ہیں. ہاشم بن عمرو, ہاشم عمرو. اور ان کے ابا کا نام ہے عبد مناف بن قصی زید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر. اور آخر میں جیسے کہتے ہیں معد بن عدنان, کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ عدنان پر ختم ہوتا ہے. یہ 3 حصے ہیں جو بتائے گئے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, پہلے تعلق سے ہم جانیں گے. اتنا آپ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں اس میں سے پہلا یہ ہے جو صحیح ہے زیادہ, وہاں تک آپ یاد رکھیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں سے ایک دادا کون ہے؟ وہ ہاشم, ہاشم کا نام آتا ہے. ان کے تعلق سے جاننا ضروری ہے. ہاشم ان کے تعلق سے, ان کا نام کیا تھا اصل نام؟ عمرو. تو ان کے تعلق سے کہتے ہیں یہ کیا کرتے تھے؟ ہاشم وہ ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو روٹی شوربے میں ڈبو ڈبو کر حاجیوں کو کھلایا, اس لیے ان کا نام کیا؟ ہاشما, توڑنا. ان کا نام ہاشم پڑ گیا. اور یہ وہ ہیں ہاشم جنہوں نے 2 سفر کی بنیاد ڈالی قریش کے لیے, لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اور یہ عمرو ہاشم جو قحط سالی کے زمانے میں لوگوں کو روٹی کھلاتے تھے. تو ہاشم کے بارے میں ہم لوگ ایک واقعہ یہاں پڑھیں گے. تو یہ کیا کیے ہاشم, ایک مرتبہ تجارت کے لیے شام گئے, اور جاتے جاتے راستے میں مدینہ پہنچے. راستے میں مدینہ پڑتا ہے, اور مدینے میں وہاں ان کے خاندان کا قبیلہ ہے بنی نجار. وہاں ایک عورت سے انہوں نے شادی کی. کس نے؟ ہاشم نے. اور شادی کرنے کے بعد وہ عورت حاملہ تھی. وہاں سے پھر آگے سفر پر روانہ ہو گئے. اور جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ سیریا وہ زمانے کا جو شام تھا, وہ شام جس میں بیت المقدس فلسطین بھی شامل تھا. تو ہاشم اس عورت کو یہیں چھوڑ کر غزہ میں جا کر ان کا انتقال ہو گیا. غزہ کہاں ہے؟ غازہ یا غزہ کہاں ہے؟ فلسطین میں. وہاں جا کر ان کا انتقال ہوا. تو اب بنی نجار میں جس عورت سے انہوں نے شادی کیا تھا وہ عورت تو مدینے میں رہی. تو وہ عورت کے سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بچے کا نام شیبہ ہے. اور شیبہ اور ایک نام کیا تھا ان کا؟ عبد المطلب. ان کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. اور ماں نے کیا نام رکھا ہے؟ شیبہ. چونکہ بچے کے بال سفید تھے تو ماں نے رکھ دیا شیبہ. اب یہ بچے کے تعلق سے کسی کو نہیں معلوم, خاندان والوں. ہاشم جاتے جاتے شادی کیے, بچہ ہوا نہیں معلوم. بعد میں عبد المطلب کو معلوم ہوا. عبد المطلب کیا لگتے ہیں شیبہ کے؟ عبد المطلب شیبہ کے کیا لگتے ہیں؟ دونوں کا کیا رشتہ ہے؟ بھتیجا. نہیں, یہ کون ہے جو آئے ہیں؟ عبد المطلب دونوں ایک ہی چیز ہیں. ابو طالب کے, مطلب کے. نہیں, عبد المطلب الگ, مطلب الگ. عبد کے معنی نوکر کے ہیں. کیا ہیں؟ عبد مطلب الگ ہیں اور عبد الگ ہے. جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ جو بچہ ہے وہ کون ہے, نام ان کا شیبہ. ان کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا مطلب کا اور ان کا عبد المطلب کا رشتہ کیا ہے؟ بھتیجا. بھائی ہے نا وہ دونوں. مطلب اور کون ہے؟ شیبہ کے ابا ہاشم, دونوں بھائی ہیں. ان کو معلوم ہوا کہ ہمارا بھتیجا مدینے میں ہے. بھتیجے کو لینے کے لیے آئے. دیکھا عبد المطلب کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ چلو ہم واپس مکہ چلتے ہیں.
تو بولا نہیں ماں اجازت دے تو آتا ہوں. تو ماں اجازت دینا نہیں چاہتی تھی. ماں سے مطلب نے اجازت لیا کہ بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دو, ہاشم کی سرداری مکے میں ہے ان کے باپ کی, جا کر وہ وہاں کا سردار بنے گا اور حرم کی پاسبانی سے ملے گی. تو ماں نے اجازت دے دیا. تو مطلب عبد المطلب کو لے کر آئے اور جیسے مکے میں پہنچے تو مکے والوں کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے, ان کے بھائی کے بیٹے ہیں. مکے والوں نے کہا کہ عبد المطلب, یہ عبد المطلب کوئی نوکر خرید کے لا رہے ہیں. مکے والے کیا سمجھے, عبد کے معنی کیا ہیں, سلیو, نوکر. مطلب کے کیا ہیں, سلیو ہیں, نوکر ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ میرا نوکر نہیں ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, یعنی میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے. تب انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے. تو یہ تھی بات کس کی, عبد المطلب کی, جو مدینے سے لائے گئے مطلب. اب جب مطلب کا انتقال ہو گیا, جب تک مطلب تھے ہاشم کے بعد مکی کی ساری چیزیں ان کے پاس تھیں, رفادہ تھا اور حاجیوں کو کھانے کھلانے کی ذمہ داری تھی. اب مطلب کے انتقال کے بعد کون نگرانی بن گئے, عبد المطلب بن گئے. اور یہ بات تھی. اس کے بعد آپ کو دو چیزیں یاد رکھنی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے پاس بلاد عربیہ میں وہاں جو دعوتی سینٹر ہوتے ہیں, وہاں جو محاضرے لیکچرز ہوتے ہیں, لیکچرز کے آخر میں تھوڑے کوشچن کیے جاتے ہیں. لیکچر میں جو کچھ آیا اس کے تعلق سے سوال کریں گے اور اس کے بعد وہیں ہم لوگ جو بھی ہے جو بھی صحیح جواب دیتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں ہاں انہوں نے سوال دیا. تو انشاءاللہ ہر لیکچرز میں سے کچھ سوالات ہم آپ کے لیے ہر 15 دن میں نکالیں گے. تو آپ نوٹ کریں باتوں کو, انشاءاللہ اچھا ہوگا. تو اب بات ہم کس کی کرتے ہیں, عبد المطلب کی. عبد المطلب کے ابا کون ہیں, ہاشم. اور عبد المطلب سے مکے کے دو واقعات کعبۃ اللہ کے جڑے ہوئے ہیں. کیا ہے, دو انسیڈنٹ ہیں جو کعبۃ اللہ کے ان کے ساتھ کیا ہیں, جڑے ہوئے ہیں. ایک پہلا انسیڈنٹ ہے زمزم کے باوڑی کی کھدائی. آپ کو اس سے پہلے ہم سنا چکے ہیں کہ ایک زمانے تک قبیلہ جرہم مکے کا خیال کرتے تھے, حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, کعبۃ اللہ کی متولی تھے. لیکن ایک زمانے کے بعد جب وہ مکے سے نکلے, ان کو زبردستی نکالا گیا, تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا. زمزم کا کنواں کیا کر دیا, بند کر دیا. اس میں سونے کے ہرن جو تھی اس میں ڈال دیا, سونے کی تلواریں تھی وہ بھی اس میں ڈال دی. لے نہیں گئے, بھاگ نہیں گئے, اور وہ سارا اسی میں ڈال کر زمزم کا کنواں کیا کر دیا, بند کر دیا. اب عبد المطلب کی جب حکومت آئی, سرداری آئی, تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ زمزم کا کنواں وہ کیا کریں, کھودیں. تو اب قریش نے کہا کہ آپ اکیلے نہیں کھود سکتے, ہم کو بھی آپ ساتھ لیں, ہم بھی کھودیں گے. عبد المطلب نے کہا کہ خواب میں دیکھا ہوں, اللہ نے یہ شرف مجھے دیا ہے, مجھے کھودنے دے, میں کھودوں گا. نہیں, وہ لوگ نہیں مانے. بعد میں بولے اچھا چلو, ایک عورت ہے, قبیلہ سعد کی ایک عورت ہے, بڑی وہ نجومی عورت ہے, اس کے پاس جا کر ہم اپنا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جب نکلے اس کام کے لیے تو کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ عبد المطلب سے لینا چاہتا ہے. عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودا. اس میں سے کیا کیا نکلا, اس میں تلواریں تھیں, زرہیں تھیں, سونے کے 2 ہرن تھے, گولڈ کے ہرن. تو انہوں نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ بنایا اور دونوں ہرن وہی نصب کر دیے, اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست ہو گیا. ایک زمانے کے بعد زمزم کا کنواں کیا ہوا, یہ ہوا. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایک واقعہ ہے, زمزم کا کنواں ایک زمانے کے بعد کس نے کھودا, کیوں کھودا, خواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو بتایا. ایک دوسرا واقعہ ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ واقعہ بھی کس سے جڑا ہے, عبد المطلب سے جڑا ہے.
وہاں قریب میں نجاشی جو بادشاہ حبش ایتھوپیا کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ابرہہ صباح ابرہہ وہ بادشاہ تھا. وہ یمن کا گورنر جنرل تھا. اب وہ دیکھا کہ عرب کعبۃ اللہ کا حج کرتے ہیں, اب زمزم کا کنواں بھی آ گیا, تو اسے بڑا حسد ہوا. اس نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں ایک ایسا کلیسا چرچ بناتے ہیں, لوگ کعبۃ اللہ کو نہ جائیں بلکہ ہمارے پاس آئیں. تو اس نے بڑا سا ایک کلیسا چرچ بنایا. چرچ بنانے کے بعد ادھر عرب کا ایک آدمی تھا بنو کنانہ کا, اس کو عجیب حرکت سوچی, وہ اس چرچ میں گیا, جا کر پورا پاخانہ کر کے پورا گندا کر دیا. وہ کیا کیا, ویسے آج بھی لوگ بنائے ہیں, زمزم کا کنواں بھی ہے, زمزم کا کنواں کعبۃ اللہ میں ہے نہیں, کچھ لوگوں نے اور بھی ملکوں میں کعبۃ اللہ بھی بنایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. زمزم کا کنواں بھی بنایا, بولا کہ وہاں آپ نہیں جا سکتے, یہاں یہ زمزم پی لیں, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو ویسے ہی اس نے بھی بنایا, تو اس نے پیخانہ کر دیا. اب ابرہہ کو غصہ آیا, اس نے 60,000 فوج کا لشکر تیار کیا. کس کام کے لیے؟ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے. اب اس لشکر میں 13 ہاتھی تھے, بہت بڑے ہاتھی, 13 ہاتھیوں کا لشکر تھا. اب اسے لے کر وہ نکلا اور مزدلفہ, مینا, وادی محصر وہاں سے پار کرتا ہوا آیا. لیکن جب وادی محصر میں جب پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا, بولا کہ اب ہم نہیں جائیں گے. کعبۃ اللہ کی طرف لے جانا چاہتے تو جاتا نہیں تھا, ادھر ادھر لے جانا چاہے تو چلا جاتا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کو سبق سکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک فوج بھیجا, معمولی سی چڑیاں, اور وہ چڑیاں کیا تھی؟ ابابیل, قمری, جسے معمولی چھوٹی چڑیاں. اور وہ چڑیوں کے چونچ میں ایک کنکر, 2 پاؤں میں 2 کنکر, کتنے ہوئے؟ 3 کنکر. تو کہا فجعلہم کعصف مأکول, ان چڑیوں نے ان کو ایسے بنا دیا جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا. اور وہ کنکری جیسے ہی کسی آدمی کے اوپر گرتی تو اس کے سارے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے. کیا ہوتے ہیں؟ کٹ ہو جاتے. کنکری سے وہ نہیں مرتا تھا, کنکری سر پر گرتی تھی, اس کے اعضاء کٹ ہو جاتے تھے. اور یہاں تک کہ وہ جو ابرہہ صباح تھا اس پر بھی وہ کنکری گری. اب وہ جانے لگا واپس, اور واپس پہنچتے پہنچتے وہ مرغی کے بچے کی اتنا ہو گیا, چوزے کی طرح. کتنا ہو گیا؟ اتنا بڑا بادشاہ. بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کا ویسا کیا, اور اس کا سینہ پھڑ گیا, دل باہر آ گیا, اور وہ مر گیا. یہ کون تھا؟ ابرہہ. اسی لیے مسجدوں کے معاملے میں امانت داری سے کام لینا چاہیے. دیکھیے, اس نے بھی اللہ کے گھر کے لیے بدنیتی کا فیصلہ کیا, اللہ نے اس کے ساتھ ایسا کیا. تو یہ واقع فیل ہر اس آدمی کے لیے جو مسجدوں کی نگرانی کرتا ہے, اللہ کے گھروں کی دیکھ بھال کرتا ہے, اس کے لیے بہت بڑا سبق ہے, بہت بڑا سبق ہے. اللہ اپنے گھر کی بے حرمتی کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا. تو یہ ابرہہ کی. تو جب واقع فیل ہوا تو اس کے 50 یا 55 ڈیز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ اس ہاتھی کے واقعے کے 55 ڈیز یا 50 ڈیز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. انشاءاللہ اس کی کچھ باتیں اگلے درسوں میں ہم سنیں گے. تو اگلا ہمارا درس ہے پھر پیر کے دن. پیر کے دن نا, پیر کے دن. تو آپ اچھی طرح ریمائنڈر رکھ لیں, یاد دہانی کر لیں, پیر, منگل, چہارشنبہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر پیر آنے کے بعد پھر ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے لوگ کہاں گئے. تو ایسا نہ ہو, آئندہ پیر کو پھر انشاءاللہ 7:15 بجے 7:15 کو آپ ہمارے ساتھ رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سنیں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا انتقال کی خبر اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کو ملی کہ مدینے میں ان کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، عبداللہ کو کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا تھا کس نے؟ ابو طالب نے، مطلب نے ابو طالب نے تو کھجور لانے کے لیے بھیجا تھا، تو وہاں ان کا انتقال ہوا، تو آمینہ نے کیا اشعار کہے، کیسے غم کی باتیں کہیں، ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ یا اللہ، سیرت کی یہ باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بجا لانے، اس پر عمل کر کے ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔